الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له وليا من الذل فكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا مولانا ومقتدانا سيدنا وهادينا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. كتابه المبين وهو أصدق القائلين هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ارشاد رب العزت ہے وہ خدا جس نے امین میں ایک رسول مبعوث کیا جو آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے، ان کا تزکیہ نفوس کرتا ہے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، درحال کہ وہ اس سے قبل کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. درود پڑھیں محمد والے. آج ہماری سلسلے مجالس کی 5ویں مجلس ہے اور اس عنوان کے تحت یہ مجالس آپ کے سامنے ہو رہی ہیں. تنگی وقت حائل رہتا ہے کہ جو کچھ دل میں ہو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ کا حسن سماعت اس کمی کو پورا کر دیتا ہے. میں نے گزشتہ مجالس میں یہ عرض کیا کہ پروردگار نے اپنی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اپنے حبیب کے دوش پر اور ان ذوات مقدسہ کے دوش پر رکھا کہ جس پر پورا اعتماد تھا، پورا بھروسہ تھا. اور اس سلسلے میں اس آیت کے اس جز سے میں نے مدد دی کہ جہاں پروردگار نے کہا کہ میرا حبیب اپنے کار نبوت کے سلسلے میں جن فرائض کا ذمہ دار ہے ان میں سے ایک ہے یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس بات پر آپ حضرات کی توجہ مبذول کرائی کہ آیات الہی کی تلاوت کرنے میں لہجہ اہمیت رکھتا ہے، لہجہ اہمیت رکھتا ہے. اور آج کی اس گفتگو کے بعد پھر ہم اور موضوعات پر آگے بڑھیں گے کہ اللہ نے اپنے حبیب کے لہجے کو اپنا لہجہ قرار دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ایک لہجہ ہے کہ جس کے مفاہیم جدا جدا نہیں ہو سکتے. لوگوں نے بہت کوشش کی، روایتیں بیان کی گئیں، یہ ایک حدیث بھی سامنے آئی کہ قرآن 7 حرفوں پہ نازل ہوا. قرآن 7 حرفوں پہ نازل ہوا اور اس کی توجیہ یہ کی کہ 7 قسم کی قرأتیں تھیں کہ جن پر قرآن نازل ہوا. اللہ اگر لوگوں کو متفرق کرنا چاہتا تو 7 قرأتیں نازل کرتا. اللہ تو چاہتا ہے کہ امت متحد ہو، متفرق نہ ہو، اس لیے اس نے صرف اور صرف ایک لہجہ، ایک قرأت عنایت کی، اور وہ لہجہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. جو پیغمبر کا لہجہ تھا وہی اللہ کا لہجہ. درود پڑھیں محمد وآل محمد. اس لیے کہ قرآن وہ اہم
عظیم کتاب ہے کہ جسے تا ابد باقی رہنا، تا ابد باقی رہنا ہے۔ ساری پچھلی کتابیں جو الہامی کتابیں تھیں، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابیں تھیں، وہ سب زمانے نے اس لیے ضائع کر دی کہ اس میں تغیر و تبدل کیا، اس میں تبدیلیاں واقع ہوئیں، اس میں تحریفیں ہوئیں۔ آج ان کے چہرے مسخ ہو گئے، اب وہ ان کے ماننے والے بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ وہ اصل کتاب نہیں ہے کہ جو ہمارے پاس آئی تھی، اتری تھی۔ ہم اس کے اس پرتوں کو مقدس سمجھ کے اسے گلے سے لگائے ہوئے ہیں، چاہے اولڈ ٹیسٹمنٹس ہوں، چاہے بائبل ہو، چاہے اور صحیفے ہوں، چاہے اور مذاہب کی وہ کتابیں ہوں کہ جنہیں الہامی کہا جاتا ہے، وہ سب کے سب اپنی اصلی صورت میں باقی نہیں۔ یہ معجزہ قرآن ہے کہ قرآن اپنی اصلی صورت میں باقی ہے، اور وہ اتہامات کہ جس کی زد میں ہم ہمیشہ سے آتے رہے ہیں اور ہم پر یہ الزامات عائد کیے جاتے رہے ہیں کہ ہم اس قرآن کو نہیں مانتے، اب دنیا کی آنکھیں کھلی ہونی چاہیے اور آ کے دیکھ لے کہ ان کے قرآن میں اور ہمارے قرآن میں کوئی فرق نہیں، اور ہماری تمام کی تمام روایات اور ہماری تمام کے تمام ہمارے علماء کا متفقہ فیصلہ یہی کہ جو کچھ یہ قرآن ہے یہ پیغمبر کا لایا ہوا قرآن ہے، پیغمبر کا جمع کیا ہوا قرآن۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس لیے اس کے حامل وہ ہستیاں تھیں کہ جنہیں اللہ نے عصمت سے نوازا، اور نہ صرف عصمت بلکہ انہیں علم قرآن سے مالا مال کر کے، علم قرآن سے اس درجہ مالا مال کر کے بھیجا کہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ گھوڑے پہ سوار ہوتے ہوئے ایک رکاب میں پیر رکھتے ہیں اور دوسرے رکاب میں پیر آنے تک پورا قرآن ختم کر لیتے ہیں، پورا قرآن ختم کر لیتے ہیں۔ اب ہے کسی میں ہمت جو اس کا جواب دے، اس کی مثال پیش کرے؟ کوئی ایسی مثال نہیں پیش کر سکتا۔ ہاں، وہی ذات کے جس کی نگاہ میں پورا قرآن اس لیے نمایاں ہے کہ قرآن اپنے بارے میں کہتا ہے اللہ رد ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خوشک و تر ایسا نہیں کہ جو اس کتاب مبین میں نہ ہو، کوئی خوشک و تر ایسا نہیں ہے کہ جو اس کتاب مبین میں نہ ہو۔ اور میرا امام وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے کائنات کی ذرے ذرے کو اس کے قدرت میں عطا کر دیا جسے ہم امام مبین کہتے ہیں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ ارباب نظر اللہ نے اسے وہ ملکہ دیا کہ اس نے قرآن پر اس طرح سے عبور حاصل کیا کہ کوئی دوسرا اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ اب قرآن کے جتنے اجزاء ہیں اور جتنی اصطلاحات ہیں وہ سب کے سب جا کے منتہی ہوتی اسی ذات پر۔ جب بھی کسی قاری سے پوچھا جائے یہ قرأت آپ نے کہاں سے سیکھی، وہ کسی کا نام لے گا، اور وہ اس سے پوچھا جائے کہ یہ قرأت آپ نے کہاں سے سیکھی تو وہ کوئی اور نام لے گا، اور جا کے وہ منتہی ہوگی ذات علی بن ابی طالب پر۔ تجوید کی بات آئے گی تو تجوید کس نے سکھائی؟ فلاں استاد نے سکھائی۔ یہ عمدہ ترین تجوید ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان لفظوں کی ادائیگی کرتا ہے، گلے کے وہ اتار چڑھاؤ کہ جس کے ذریعے سے قاری قرأت کرتا ہے۔ یہ تجوید وہ سیکھنے کے بارے میں کسی کا نام لے گا، اور جب وہ سلسلہ ڈھونڈا جائے گا، تلاش کیا جائے گا، تو آخری منزل ذات علی بن ابی طالب کا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ وہ معانی ہو یا تفسیر، ہر وقت ایک ہی نام آئے گا، اس لیے کہ اس کو اللہ
اللہ کے رسول نے اپنے ساتھ اتنا قریب رکھا کہ لوگ اس کی بزم میں بیٹھتے تھے اور بزم سے نکل کے قرآن کہتا ہے کہ یہ پیغمبر ابھی ابھی آپ کی بزم سے گئے تھے اور باہر جا کے پوچھتے کہ ابھی ابھی کیا کہہ رہے تھے. لوگ ایسے پیغمبر کی بزم میں بیٹھے ہوا کرتے تھے. اور علی اس ذات کا نام ہے کہ جو پیغمبر کی بزم میں اس لیے بیٹھتا تھا کہ باب علوم اس پر منتقل ہوتے تھے اور خود وہ کہتے ہیں کہ ہزارہ باب علوم اس پر منکشف ہوتے چلے جاتے تھے. درود پڑھیں محمد و آل محمد. کیوں؟ اس لیے کہ جو عطا کر رہا ہے وہ مدینۃ العلم ہے اور جس کو دے رہا ہے وہ باب مدینۃ العلم، وہ شہر علم کا دروازہ ہے. اب دنیا کی ساری پریشانی یہ ہے کہ اس نے باب مدینۃ العلم کو چھوڑ کے مدینۃ العلم تک جانے کی کوشش کی. رسائی ممکن نہیں ہے اس لیے کہ باب مدینۃ العلم کو چھوڑ کے کوئی اور راستہ اپنایا جائے تو شہر میں داخل ہوا نہیں جا سکتا. شہر سے دوری ہو سکتی ہے، شہر کے اندر نہیں جایا جا سکتا. درود پڑھیں محمد و آل محمد. تو اپنی اس مسلسل گفتگو کو آج اس ایک مرحلے پہ تمام کروں کہ اللہ نے جو لہجہ اپنایا ہے اسے کوئی واقف نہیں. جناب موسیٰ طور پہ گئے تھے، ایک آواز آئی تھی، موسیٰ ادھر متوجہ ہو، میں تمہارا رب ہوں. موسیٰ کو کیا معلوم کہ یہ کس کا لہجہ ہے. وہ تو معجزات نے انہیں اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ ہاں واقعی یہ اللہ کا لہجہ ہے. لیکن وہ مانوس نہیں تھے. ان سے پوچھتا کہ یہ کس کے لہجے میں بات ہو رہی تھی، یہ آواز جو آ رہی تھی کس کے لہجے میں آ رہی تھی، تو انہیں شاید معلوم نہ ہوتا. وہ نہ بتا سکتے یہ لہجہ کس کا تھا. اللہ کی آواز آئی تھی، وہ کلیم اللہ تھے، وہ گفتگو کر رہے تھے اور گفتگو کا جواب انہیں مل رہا تھا. کہیں نہ کہیں سے آواز آ رہی تھی اور موسیٰ اس طرف متوجہ تھے، اللہ کا لہجہ سمجھ رہے تھے. لیکن وقت آیا اور آنے کے بعد معلوم ہوا کہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ جہاں اللہ کا لہجہ عیاں ہو جائے گا. پیغمبر معراج پہ چلے. اب جو معراج جسمانی کے قائل نہیں ہے، ظاہر ہے ان سے ہمارا خطاب ہے ہی نہیں. اس لیے کہ وہ تو کہتے ہیں کہ روحانی معراج تھی، پیغمبر جیسے معاذ اللہ خواب دیکھا کرتے ہیں اس طریقے سے نہیں. پیغمبر معراج پہ گئے اس لیے کہ پیغمبر کو یہ کہہ کے اللہ نے بلایا کہ ہم تمہیں اپنی سیر کے لیے بلا رہے ہیں. سید العلماء سید علی صاحب اللہ مقامہ کہا کرتے تھے کہ اگر یہ کوئی کہے کہ پیغمبر کیسے گئے تو اس کا جواب یہ ہے کہ پیغمبر خود سے کب گئے. اس نے بلایا تو گئے تھے، وہ لے گیا تو گئے. درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ. یہ جسمانی معراج اور روحانی معراج دنیا کو مغالطے دینے کے لیے کی جاتی ہے. اس لیے کہ پیغمبر جب معراج پہ جا رہے تھے تو روایات بتلاتی ہیں کہ جس اسے برتن سے وضو کیا تھا اس کا پانی اسی جگہ بہتا ہوا ٹھہر گیا تھا، زنجیر اندر ہلتی رہی تھی اور بستر کی گرمی باقی رہی تھی اور وہ معراج کی سیر کر کے واپس بھی آ گئے تھے. لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. عزیزان محترم، ایسا اس لیے ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی میں بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں. ہم جا رہے ہوتے ہیں، سڑک کے اوپر ٹریفک رکی ہوئی ہوتی ہے، تمام سواریاں رکی ہوئی ہوتی ہیں. پوچھا جاتا ہے کیا ماجرا ہے؟ کہا کوئی کسی سربراہ مملکت کی سواری گزر رہی ہے، اس لیے ساری ٹریفک کو روک دیا گیا ہے. جب تک سربراہ مملکت کی سواری نہیں گزرے گی ٹریفک نہیں رکے گی.
ٹریفک نہیں چلے گی. جب سربراہ مملکت کی سواری نکل جائے گی تو ٹریفک رما دما ہو جائے گی. عزیزان محترم چونکہ سربراہ مملکت کے کنٹرول میں دنیا کی ٹریفک ہے اس لیے وہ اسے روک دیتا ہے, اور جس کے کنٹرول میں سارے کا سارا وقت ہے اس کی سواری جب گزرتی ہے تو وقت تھم جاتا ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد. زمین کی گردش گردش روک دیتی ہے, آفتاب اپنی تابناکی کو روک دیتا ہے, قمر اپنی ماہتابی کو روک دیتا ہے, ستارے جھلملانا چھوڑ دیتے ہیں, وقت تھم جاتا ہے اور اس کی سواری گزر جاتی ہے. اور پھر ایک منزل ایسی آتی ہے کہ وہ جو اس منزل تک لے گیا تھا وہ ٹھٹک کے کہتا ہے اگر ایک قدم بھی آگے بڑھا تو میرے بالوں پر جل جائیں. وہ جبریل امین اپنی حدوں کو جانتا ہے, اور پھر اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے حبیب کو اس جگہ لے گیا جہاں قاب قوسین و ادنا کی منزل تھی. قاب قوسین اور ادنا کی منزل تھی. قاب قوسین دو کمانوں کا فاصلہ. یہ انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ دو کمانوں کا فاصلہ کتنا ہوتا ہے. دنیا ہم سے کہتی ہے کہ پیغمبر کی فضیلتیں اتنی زیادہ نہ بیان کیا کرو, انہیں نہ بڑھایا کرو. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ہاں آپ ہمیں کیا منع کر رہے ہیں, کتنا نہ بڑھایا کریں. اگر اللہ نے ہمیں سمجھا دیا ہوتا تو پھر ہم شاید اس بڑھانے میں کوئی کوتاہی کرتے یا اس بڑھانے میں کوئی کمی کرتے. اللہ نے تو خود کہا قاب قوسین او ادنا, ہمارے سمجھانے کے لیے قاب قوسین کہا, اور ادنا ہماری ذہن سے ماورا تھا, اس لیے یہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ اس سے بھی کم فاصلہ تھا. تو پھر اب ہم کہاں رک جائیں, اس لیے کہ ہم فضیلت بیان کرتے ہیں تو صرف قاب قوسین تک کی فضیلت بیان کر سکتے ہیں, اور ادنا کی منزل تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. درود پڑھیں محمد و آل محمد. اس منزل پہ گئے. اب گفتگو ہوئی. اب جو گفتگو ہوئی اسے راز میں ہے. کسی کو نہیں معلوم کیا گفتگو ہوئی, کسی کو نہیں معلوم کیا راز و نیاز ہوئے. لیکن ایک بات جب واپس آئے تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ معراج میں اللہ نے آپ سے کلام کیا تو کس لہجے میں کلام کیا؟ اللہ نے آپ سے کلام کیا تو کس لہجے میں کلام کیا؟ کہا بڑا مانوس لہجہ تھا, وہ لہجہ جو میں روز سنا کرتا ہوں میرے بھائی علی ابن ابی طالب کا لہجہ تھا. درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ. موسیٰ کو انسیت نہیں تھی اس لہجے سے, اس لیے وہ نہیں پہچان سکے. پیغمبر کونین کو انسیت تھی, وہ جانتے تھے کہ لہجہ کس کا ہے, اس لیے بیان کر دیا کہ اللہ کا لہجہ کوئی اور لہجہ ہو ہی نہیں سکتا. جو اس زبان سے نکلتا ہے وہ لسان اللہ کی زبان سے نکلتا ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد. اللہ کا لہجہ کس طرح سے منتقل ہوتا ہے, اللہ کا لہجہ کس طریقے سے منتقل ہوتا ہے. جب اللہ کا لہجہ منتقل ہوتا ہے تو پھر معلوم ہوا کہ ہاں اسی لہجے کے ذریعے سے قرآن آیا ہوتا ہے, اسی ذریعے سے قرآن کا اجرا ہوتا ہے. اسی لیے وہ حیثیت اور وہ کیفیت صرف اور صرف اس ہستی کو حاصل ہے کہ جس نے قرآن کو جمع کیا. اب یہ جتنی روایتیں ہیں کہ فلاں جگہ جمع ہوا, نہیں.
پیغمبر کونین نے خود اپنے زمانے میں پورے قرآن کو مجتمع کر کے کتاب کی شکل دے دی، کتاب کی شکل دے دی تھی. اس لیے کہ جب قرآن اپنی آیات کے بارے اپنی کتاب کے بارے میں کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اسے کوئی چھو نہیں سکتا، اسے کوئی چھو نہیں سکتا سوائے اس کے جو طہارت یافتہ، جو پاکیزہ ہو، صرف وہ اسے ہاتھ لگاتا ہے. مس کرنا، چھونا. اس لیے ہم اپنے بچوں کو اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ دیکھو اگر قرآن کو مس کرنا ہے تو سب سے پہلے جاؤ وضو کرو، وضو کر کے آؤ تو قرآن کو چھو، بغیر وضو کے قرآن کو نہیں چھوا جا سکتا. یہ ظاہری ترجمہ ہے، ظاہری تفسیر ہے، لیکن جب اس بارے میں اور غور کیا جائے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کی معنویت کو کوئی چھو نہیں سکتا سوائے ان کے کہ جن کی شان میں آئے تطہیر اتری ہو. درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ. بات صرف لفظوں کی نہیں ہے، بات صرف لفظوں کی نہیں ہے، معانی کی بھی ہے، معانی کی بھی ہے. اور یہی وجہ ہے جب ہمارے پاس یہ روایت آتی ہے کہ مولانا بعد سرکار رسالت یہ قسم کھا لی تھی کہ میں ابا دوش پہ نہیں ڈالوں گا اس وقت تک سوائے نماز کے، ابا دوش پہ نہیں ڈالوں گا جب تک کہ میں قرآن کو جمع نہ کر لوں. قرآن کو جمع نہ کر لوں تو کیا معاذ اللہ ان روایات میں کوئی تضاد ہے؟ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن پیغمبر کے زمانے میں جمع ہو گیا تھا، اور ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ علی نے قسم کھائی کہ میں قرآن کو اس طرح جمع کروں گا کہ جب تک جمع نہ ہو جائے میں اپنے دوش پر ابا نہیں ڈالوں گا سوائے اوقات نماز کے. کیا وجہ ہے؟ جب روایت کی تحلیل کی جاتی تو پتہ چلتا ہے کہ جب وہ زمانہ آیا تو حکمرانوں نے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کس کے پاس قرآن کی تعلیمی صورت میں موجود ہے، یہ ندا دی کہ جس کے پاس قرآن ہے وہ لے آئے، جس کے پاس قرآن ہے اسے لے آئے تاکہ اسے دیکھ لیا جائے کہ کہیں کوئی فرق تو نہیں ہے، کوئی فرق تو نہیں ہے. لوگ اپنے اپنے قرآن لے کے آئے، قرآن لے کے آئے، اور علی بھی اس بزم میں گئے، علی بھی اس بزم میں گئے. کہا آپ کیوں آئے ہیں؟ کہا میں بھی قرآن لایا ہوں، میں بھی قرآن لایا ہوں. یہ لوگ جو آئے ہیں یہ بھی قرآن لائے ہیں، میں بھی قرآن لایا ہوں. آپ بھی قرآن لائے؟ کہاں ہے آپ کا قرآن؟ کہا ناقے پہ باہر، مسجد کے باہر ناقہ کھڑا ہے، اس ناقے پہ باہر ہے. کہا اتنا ضخیم قرآن، اتنا ضخیم قرآن؟ کہا ہاں، وہ صرف قرآن ہی نہیں ہے، وہ ہر لفظ کی تفسیر بھی ہے، ہر لفظ کی تعویل بھی ہے، اس میں شرح بھی ہے، اس میں وہ باتیں بھی ہیں کہ جو پیغمبر سے میں نے سنی ہیں، وہ باتیں بھی ہیں جو آنے والی ہیں، جو باتیں پہلے گزر چکی ہیں وہ سب کے سب موجود ہیں. اس میں تفسیر بھی ہے، اس میں تعویل بھی ہے، اس میں اس درجہ ہر آیت کو نمایاں کیا گیا ہے تاکہ وہ اس طرح سے واضح ہو جائے کہ حق کیا ہے. نہیں ہمیں ایسا قرآن نہیں چاہیے، ہمیں ایسا قرآن نہیں چاہیے. کہا کہ مجھے بھی ضرورت نہیں کہ میں تمہارے حوالے کروں، میں اسے وارثان کتاب کے حوالے کروں گا، اور آخری منزل میں میرا جب وارث آئے گا پردہ غیبت کو الٹ کے تو وہ قرآن لا کے دنیا کے سامنے پیش کر دے گا. اس لیے وہ قرآن اس قرآن سے کوئی مختلف نہیں ہے، لیکن اس کے معانی و تفاسیر وہ ہوں گے جو آل محمد کو پیغمبر نے عطا کیے تھے. درود پڑھیں محمد و آل محمد. یقیناً وہ قرآن وہی ہے کہ جو پیغمبر نے امت کو عطا کیا، اور وہ قرآن تو مختلف مواقع پہ مختلف طریقوں سے استعمال کیا گیا. صفین کے میدان میں علی کہتے رہے اسے قرآن نہ سمجھو، اسے قرآن نہ سمجھو، یہ جو نیزوں کو بلند کیا جا رہا ہے یہ وقت کی سیاست ہے، یہ قرآن نہیں ہے، یہ منافقت ہے، یہ منافقت ہے.
اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. میں تم سے کہہ رہا ہوں, میں تم سے کہہ رہا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ علی کہہ رہے ہیں, علی کہہ رہے ہیں. مولا نے کہا میں کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن نہیں ہے. یہ جو نیزوں پہ بلند کیا جا رہا ہے یہ قرآن نہیں ہے. کہا مولا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کہا میں قرآن ناطق ہوں, یہ قرآن صامت ہے. اس کی بات منوانے کے لیے قرآن ناطق سے جنگ کی جا رہی ہے. یہ حق نہیں ہے, یہ باطل ہے. عزیزان محترم, قرآن تو صرف ان کے پاس تھا کہ جنہوں نے نو کے نیزہ پہ اس کی تلاوت کی. نو کے نیزہ پہ تلاوت کرتے ہیں. ہاں ہم قرآن والے, ہم قرآن والے, ہم قرآن کے ساتھی ہیں. اور قرآن نے جتنی منازل پیش کی تھی وہ سب کے سب انہوں نے پیش کر دی. اس لیے کہ جب قرآن نے کہا تھا کہ امتحان لیا جائے گا ان لوگوں کا کہ جن سے بھوک کے معاملے میں امتحان ہوگا, جن کے خوف کے معاملے میں امتحان ہوگا, جن سے اولاد کے اور شجر کے ضائع ہونے کے سلسلے میں ان کا امتحان ہوگا. تو قرآن کہہ رہا تھا مبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. خوشخبری ہو ان لوگوں کے لیے کہ جب ان پر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں تو ان کی زبان پر ایک ہی جملہ ہوتا ہے, انا للہ وانا الیہ راجعون. ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. کیا عمدہ گروہ تھا کربلا والوں کا کہ حرف شکایت کسی مصیبت پر زبان پہ آئے ہی نہیں, حرف شکایت مصیبت پہ آئے ہی نہیں. ادھر مصیبت نازل ہوتی تھی, ادھر مصیبت عائد ہوتی تھی, ادھر زبان پہ جملہ آتا تھا انا للہ وانا الیہ راجعون. ارباب رضا کیسے چنندہ افراد تھے جو حسین نے اپنے اطراف جمع کیے تھے. ان میں حسین کے دو بھانجے بھی تھے, اون و محمد. یہ زینب کے لال تھے. زینب انہیں کربلا لے کے آئی تھی. بلکہ آپ کو اس روایت کا علم ہوگا کہ جب مدینے سے قافلہ چلا تھا تو اون و محمد ساتھ نہیں تھے. مکے میں قیام ہوا, اون و محمد ساتھ نہیں تھے. مکے سے قافلہ 8 ذی الحجہ کو روانہ ہوا, اون و محمد ساتھ نہیں تھے. اگلی منزل پر ایک مرتبہ شور اٹھا. اگلی جب منزل آئی تو شور اٹھا کہ حضرت عبداللہ ابن جعفر جناب زینب کے شوہر آئے ہیں. مولا سے ملاقات کر کے جناب زینب کی محمل کے قریب آئے اور شہزادی کو سلام کیا. شہزادی نے جواب سلام دے کے کہا عبداللہ اگر مجھے واپس لے جانے کے لیے آئے ہو تو میں تمہاری اطاعت میں چلی تو چلوں گی, لیکن اتنا بتائے دیتی ہوں کہ ادھر تم مجھے لے کے چلو گے اور ادھر میرے بھائی کی سواری آگے بڑھے گی, میرا جنازہ نکل جائے گا. کہا شہزادی میں آپ کو واپس لانے کے لیے نہیں آیا ہوں, میں آپ کے یہ دونوں فرزند آپ کے حوالے کرنے آیا ہوں کہ آپ انہیں لے جائیے اور جب میرا بھائی بلا میں گھر جائے تو ایک کو میری جانب سے اور ایک کو اپنی جانب سے قربان کر دیجیے گا. شہزادی خوش ہو گئی اور محمد کو لیے ہوئے کربلا آ گئی. شب عاشور آئی تو زینب اپنے خیمے میں اون و محمد کو لیے ہوئے بار یہ تلقین کر رہی تھی, اے بیٹو اون و محمد دیکھو کل لڑائی کا دن ہے, کل جانثاری کا دن ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر کوئی سبقت کر جائے, تم سے پہلے کوئی چلا جائے, اس لیے تم سب سے پہلے ماموں پر سے نثار ہونے کی کوشش کرنا. ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کرتے تھے اجازت آپ دلوا دیجئے, باقی آگے کام ہمارا ہے. صبح ہوئی, اصحاب و انصار رخصت ہونے لگے. صبح اصحاب و انصار کی لاشیں آئیں. جب بنی ہاشم کی باری آئی تو اس سے پہلے کہ یہ فیصلہ ہوتا کہ کون پہلے جائے, فرزا کو بھیجا اور کہا
کہا جاؤ جا کے اون محمد کو بلا لاؤ. اون محمد آئے, خیمے میں ماں کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوئے ہیں. کہا تم سے ہم نے کہا تھا نا کہ سب سے پہلے میدان میں جانا. کہا بار بار ماموں کی خدمت میں جاتے ہیں اور اجازت چاہتے ہیں, ماموں اجازت نہیں دیتے. فضا سے کہا فضا جا میرے بھیا کو بلا لا. فضا کہیں جا کے امام حسین کو زینب کے خیمے میں بلا لائی. زینب کے خیمے میں حسین آئے, دیکھا شہزادی منتظر کھڑی ہوئی ہیں, دونوں شہزادے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. کہا میرے بھیا میرے ماں کے حق کی قسم, میرے ماں کے حق کی قسم, میرے ان دونوں لال اون محمد کو میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے. حسین نے کلیجے سے لپٹا لیا, جنہیں گودوں میں کھلایا ہے, جنہیں گود میں پالا ہے, انہیں اپنے ہاتھ سے موت کے منہ میں کیسے بھیج دوں. لیکن زینب نے ماں کے حق کی قسم دی ہے, اجازت دی. اون محمد سوار ہو کے ایک ساتھ چلے. اب جو میدان میں آئے تو تہلکہ مچ گیا. جدھر جاتے تھے ادھر پشتوں کے پشتے لگ جاتے تھے. اور محمد وہ جنگ کر رہے تھے, رجس پڑھتے جاتے تھے کہ ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں, ہم حیدر کرار کے نواسے ہیں, اور یہ کہہ کے حملے کرتے تھے. ارزق شامی کے 4 پسر سامنے آئے, چاروں کے چاروں فنار ہوئے. اس کو دیکھ کے مرتبہ سانپ کی طرح سے پھنپھناتا ہوا وہ آیا اور آ کے اس نے مقابلہ کیا, اور مقابلہ کر کے جتنے اور سورما تھے وہ سب فنار ہو گئے, سارے فنار ہو گئے. اور محمد لڑتے لڑتے اس جگہ پہنچ گئے جہاں کوئی نہیں تھا. عمر سعد نے دیکھا اپنے خیمے سے, کہا عمر سعد نے پکار کے کہا یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں, یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں, ان کا مقابلہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا, انہیں گھیرے میں لے لو, چاروں طرف سے حملہ کرو. فوج چاروں طرف منتشر ہوئی, گھیرا بڑھایا گیا. دونوں چاند بیچ میں تھے اور ابر سیاہ حالا کیے ہوئے چاروں طرف حملہ آور تھا. جس کے پاس جو حربہ تھا وہ استعمال کر رہا تھا. اور محمد بیچ میں جنگ کر رہے تھے. جنگ کرتے کرتے اتنے زخمی ہوئے کہ گھوڑے کی پشت سے زمین پہ آئے, آواز دی, اے ماموں ہماری مدد کیجئے, اے ماموں ہماری مدد کیجئے. اور محمد کا گھوڑے سے گرنا تھا کہ حسین پہنچے, اور محمد کی لاشوں پہ پہنچے. اور محمد کو ایک کو حسین نے اٹھایا, ایک کو عباس ابن علی نے اٹھایا. دونوں شہزادوں کی لاشیں خیمے میں آئیں, مختل سے خیمے میں آئیں. ابھی بیویاں بین کر رہی تھیں, بیویاں بین کرتی جاتی تھیں, روتی جاتی تھیں, اور محمد پہ نوحہ کر رہی تھیں. اچانک خیال آیا کہ ارے ان کی مادر گرامی زینب کہاں ہے کہ ان کو پرسا دیا جائے. بیویاں خیموں میں تلاش کرتی پھری, دیکھا ایک خیمے میں ایک گوشے میں بیوی سر نے اڑائے سجدے میں خالق کا شکر ادا کر رہے ہیں. پروردگار تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا, تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا. اور محمد ماموں کے قدموں پر سے نثار ہو گئے. محمد